قرآن کریم میں یہ دیکھیے کہ اقرأ کتابک، وہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھو، اپنی کتاب، اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو. تو وہ اپنی کتاب آپ کی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کیفیت میں ہیں اور قرآن کی کون سی آیت آپ کے حال اور قال کی تائید کر رہی ہے، کون سی آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ نقصان کیا ہے تو کیوں کیا ہے، کون سی آیت ہے وہ جو آپ کی امامت کر رہی ہے، جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے کیسے بہتری لانی ہے. تو قرآن کریم کو اس پیرائے میں اگر ہم دیکھیں گے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ قرآن کریم امہات قرآن کے آئینے میں، ہر ماں اگر قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، ہر اولاد قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، ہر باپ قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، تو آئینے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن بھی یہی کرتا ہے کہ آئینے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی انسان کو اس کا ماضی نہیں دکھاتا، پہلی بات. دوسری بات کہ وہ جیسا نظر آ رہا ہے، جیسا دکھ رہا ہے، ویسا ہی اسے دکھاتا ہے، نہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے نہ کسی چیز کو کم کرتا ہے. تو پھر اگر ہم قرآن کے آئینے میں آئیں گے تو اس قرآن کی بھی حالت یہی ہے کہ یہ آپ کی حالت میں نہ کسی چیز کو بڑھائے گا نہ کم کرے. یہ آپ کے ماضی میں بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا تھا. یہ جس مقام پر آپ اس کی آغوش میں آتے جائیں گے، یہ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو سیدھی رستے پر لے جائے گا. تو یہ ہے جی ہماری طرف سے درخواست کہ ذکر اللہ کی طرف امہات کو آنا ہو.